الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں علامات قیامت زیر بحث ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کی خبر دی ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ عالم عارضی اصولوں پر بنایا گیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ اس کو ایک دوسری حیت اختیار کرنی ہے، اور اس موقع پر وہ سب لوگ جن کو اس دنیا میں انسان کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور وہ اللہ پروردگار عالم کی عدالت میں پیش ہوں گے. وہاں ان کے علم و عمل کا جائزہ پیش کیا جائے گا اور اس پر اللہ اپنا فیصلہ سنائے گا. یہ قیامت جس کی خبر دی گئی، جس کی منادی اللہ کے پیغمبروں نے کی، کب آئے گی؟ میں عرض کر چکا کہ اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے، نہ کسی پیغمبر کو بتایا ہے، نہ کسی فرشتے کو بتایا ہے. جبریل امین کی جو گفتگو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ نہ وہ اس سے باخبر تھے، نہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف تھے. البتہ وہاں بھی یہ پوچھا گیا کہ اس کی علامات کیا ہیں، یعنی وہ وقت کب آئے گا، سور کب پھونکا جائے گا، یہ تو کوئی نہیں جانتا. یہ سب کچھ آگے واضح ہوگا کہ اچانک ہو جائے گا، لیکن اس سے متعلق جس طرح پیغمبر خبردار کرتے رہے ہیں، اسی طرح ختم نبوت کے بعد اب کچھ علامات ظاہر ہوں گی جو خبردار کریں گی، کیونکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے. نبوت کا پورا سلسلہ اسی کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کیا گیا کہ لوگوں کو قیامت کے معاملے میں باخبر کر دیا جائے. انسانیت کے لیے سب سے بڑی خبر کو عربی زبان میں نبأ کہتے ہیں. یہ نبأ عظیم ہے. خود قرآن مجید نے اس کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، اور نبی کو اسی لیے نبی کہا جاتا ہے کہ وہ اس نبأ عظیم کی خبر دینے کے لیے آتا ہے. اس کی علامات بتائی گئی ہیں، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جو لوگوں کو متوجہ کریں گی، متنبہ کریں گی، خبردار کریں گی. ہم نے ان علامات کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ اس میں قرآن مجید میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں. قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی تفصیلات پچھلے صحیفوں میں کس طرح ہیں، اور پھر یہ کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حدیثیں روایت ہوئی ہیں ان میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے. اس میں اہم ترین روایت وہ ہے جس کے الفاظ ہی یہ ہیں کہ ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات. قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 10 علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں. وہ گن کے وہاں بتا دی گئی ہیں. اس پر ایک استدراک زیر بحث تھا، اور اس کی کچھ چیزیں میں نے پیش کر دی تھیں، میں وہیں سے پڑھ رہا ہوں. میں نے لکھا ہے ان کے علاوہ، یعنی یہ علامات، یہ 10 علامات یہ تو بیان ہوئی ہیں، اور یہ حدیث کی کتابوں میں الگ الگ بھی بیان ہوئی ہیں، اور بعض موقعوں پر ایک ہی جگہ جمع کر کے بھی بیان کر دی گئی ہیں. وہی روایت میں نے مسلم سے لی ہے. ان کے علاوہ ظہور مہدی اور مسیح علیہ السلام کے آسمان سے نزول کو بھی قیامت کی علامات میں شمار کیا جاتا ہے. عام طور پر مسلمانوں میں اہل علم بھی بیان کرتے ہیں، خطبات میں بھی بتایا جاتا ہے، اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور عام آدمی بھی ان سے واقف ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظہور مہدی بھی ہوگا، اور سیدنا مسیح علیہ السلام بھی آسمان سے قیامت سے پہلے نازل ہو جائیں گے. یہ نزول دمشق کی ایک مسجد کے منارے پر ہوگا، براہ راست آسمان سے ہوگا. اس وقت مسلمان نماز پڑھ رہے ہوں گے، ان کو بھی دعوت دی جائے گی، لیکن وہ مسلمانوں کے امام ہی کی قیادت میں نماز پڑھیں گے.
میں نے لکھا ہے کہ ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا، یعنی اس سے پیچھے جو علامات قیامت زیر بحث آئی ہیں ان میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس طرف بھی میں توجہ دلا چکا ہوں کہ جو 10 علامات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت میں بیان کی ہیں، جن کی تفصیل میں اس سے پیچھے کر چکا، ان میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظہور مہدی کی روایتیں محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی، ان میں کچھ ضعیف اور کچھ موضوع ہے۔ یہ بات کہ فلاں چیز محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری نہیں اترتی، میں اس سے پیچھے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، یعنی یہ بتا چکا ہوں کہ جب ہمارے پاس اس طرح کی باتیں آتی ہیں جو لوگوں نے بیان کی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سن کر، صحابہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یا کوئی چیز دیکھ کر بیان کی، اور پھر کسی ایک آدمی نے، 2 نے، 4 نے، 10 نے آگے اس کو روایت کرنا شروع کر دیا، اس طرح کی روایات جو قرآن و سنت کے بعد ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ ضروری ہے کہ تاریخی ریکارڈ کی حیثیت سے ان کی چھان پھٹک کی جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے پہلی صدی ہی کے اواخر سے ان کی چھان پھٹک کا کام شروع کر دیا تھا۔ ایسے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے جن کو ہم ائمہ رجال کہتے ہیں، کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ کچھ لکھ کر بھی، کچھ بول کر بھی، مجلسوں میں بھی، داستانوں میں بھی، مختلف جگہوں پر بیٹھ کر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اگرچہ قرآن دے دیا گیا، سنت جاری کر دی گئی، دین پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، اس میں کسی اضافے یا کمی کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن رسول اللہ کی شخصیت، اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت، ظاہر ہے کہ آپ کی نسبت سے اگر کوئی چیز بیان کی جائے گی تو وہ لوگوں پر اثر ڈالے گی، اس کو لوگ دین کی کسی بات کی حیثیت سے لے سکتے ہیں، لے ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بات غلبہ پالے اور لوگ قرآن مجید کے جو حقائق ہیں اور جو چیزیں سنت میں بیان ہوئی ہیں ان کی تعویل اس کی روشنی میں کرنے لگ جائے، یا اس سے کوئی چیز دین میں داخل کر دے۔ تو یہ ضروری ہوا کہ ایک فن ایجاد کیا جائے جس سے یہ دیکھا جائے کہ کیا چیز قابل قبول ہو سکتی ہے اور کیا قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس باب میں بڑی غیر معمولی کاوشیں ہوئیں، اور مسلمانوں کے علماء نے اپنے پیغمبر کی نسبت سے بیان ہونے والی اس تاریخ کو، ان تاریخی روایات کو چھاننے پھٹکنے کے، ان کی تنقید کرنے کے ایسے اصول وضع کیے کہ ان میں کوئی آج اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ نہایت عمدہ طریقے سے چیزوں کو اکٹھا کرنا، ان کو کیٹیگرائز کرنا، ان افراد کے احوال مرتب کرنا، یہ دیکھنا کہ بیان کرنے والے کون ہیں، تاریخی طور پر متعین کرنا کہ ان کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس پر بڑا ہی اعلیٰ مواد ہمارے ہاں جمع ہوا ہے، اور مسلمان اپنے جن علوم پر فخر کر سکتے ہیں ان میں یہ علم ہے۔ میں نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ یہ تو محدثانہ تنقید کا طریقہ ہے، اس میں یہ بات واضح کی گئی تھی، معاف کیجیے، کہ ظہور مہدی کی روایات محدثانہ تنقید کے اس معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اس میں خاص طور پر میں نے چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی، میں ان کا اعادہ کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ جو روایتیں ہیں یہ حدیث کی امہات کتب میں پہلے درجے کی کتابیں جن کو کہا جاتا ہے وہ 3 ہیں، یعنی موطا امام مالک، امام بخاری کی الجامع الصحیح اور مسلم کی الجامع الصحیح۔ تو مسلم کی صحیح، بخاری کی صحیح اور موطا امام مالک، یہ 3 گویا امہات کتب ہیں، پہلے درجے کی حدیث کی کتابیں ہیں۔ یہ ظہور مہدی کے اس تصور سے بالکل خالی ہیں جو اس وقت مسلمانوں میں عام ہو چکا ہوا ہے، ہر آدمی کی زبان پر ہے، ہر شخص سمجھتا ہے کہ مہدی کو آنا ہے، لیکن یہ دلچسپ چیز ہے کہ قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے۔ قرآن مجید میں کوئی آیت، کوئی مقام ایسا نہیں پیش کیا جا سکتا جہاں ادنا درجے میں اس کا کوئی اشارہ بھی کیا گیا ہو۔ اس کے بعد حدیث کا ذخیرہ، تو
تو میں نے عرض کیا کہ جب محدثین نے ان کو جانچا، تعداد بہت ہے، یعنی ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ظہور مہدی کی روایات مسلمانوں میں شائع و زائد تھیں۔ یہ پہلے زمانے ہی میں صورت پیش آ گئی تھی، لیکن محدثین نے جب ان پر کام کرنا شروع کیا، اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ اس کام کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ کیسے کیا جاتا ہے، تو یہ کتابیں ترتیب دی گئیں، اور جو بڑے بڑے ائمہ رجال ہوئے انہوں نے روایتیں بیان کرنے والوں کے حالات ہم تک پہنچائے۔ ان کو سامنے رکھ کر، یہ آج ہی کا فیصلہ نہیں ہے، اس وقت بھی ان امہات کتب میں، یعنی موطا امام مالک میں، بخاری میں، مسلم میں، جو حدیث کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں، کوئی ذکر اس کا نہیں ملے گا۔ یہ اسی طرح ظہور مہدی کے تصور سے خالی ہیں جس طرح قرآن مجید اس سے خالی ہے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کی کتابوں میں بعض روایات ایسی ہیں جن کو آپ قابل قبول کہہ سکتے ہیں، یعنی ان کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ سند کی صحت کے لحاظ سے کسی درجے میں بہت مقبول سمجھی جائے، لیکن کسی درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مطابعات سے ان کا ذوف دور کر سکتے ہیں، کسی پہلو سے ان کو قابل قبول قرار دے سکتے ہیں، یا ان کے بنیادی مضمون کو سامنے رکھ کر ان کی کوئی تعویل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی جتنی روایتیں قابل قبول ہو سکتی ہیں ان کو بھی محدثین نے چھان پھٹک کر الگ کیا ہے۔ چنانچہ بعد کے زمانوں میں، یعنی جب یہ تیسری چوتھی صدی میں بڑی کتابیں ترتیب پا گئیں، تو بعد کے زمانوں میں بھی ان پر کام ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ ان روایتوں پر آج میں ہی پہلی بار تنقید نہیں کر رہا ہوں، جلیل القدر علماء نے ان پر تنقیدیں کی ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے بتایا ہے کہ اس میں علماء کے کیا اختلافات رہے ہیں۔ ابن خلدون نے ان سب کی سب روایتوں پر بڑی شدید تنقید کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے وجود میں آنے کا پس منظر کیا رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں سید رشید رضا نے، جو مصر کے جلیل القدر علماء میں سے تھے اور مفتی محمد عبدہ کے شاگرد تھے اور المنار کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ یہ کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو ان روایتوں میں، یعنی پہلی چیز یہ کہ قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں ہے، دوسری چیز یہ کہ حدیث کی امہات کتب میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کی کتابوں میں جو روایتیں آ گئی ہیں، ان روایتوں کو بھی اگر چھان پھٹک سے گزارا جائے، ان کی بھی اگر تحقیق کی جائے، ان کو بھی اگر تنقید کی کسوٹی پر پرکھا جائے، تو کچھ روایتیں جو باقی رہ جاتی ہیں یا کسی حد تک قابل قبول ہو سکتی ہیں، ان پر بھی لوگ تنقیدات کرتے رہے ہیں، اور یہ کام اس وقت تک جاری ہے۔ چنانچہ ہمارے اس زمانے میں عبداللہ اعظمی صاحب نے الجامع الکامل کے عنوان سے حدیث کا جو مجموعہ مرتب کیا ہے کئی مجلدات میں، اور اپنی ساری زندگی اس پر لگا کر یہ کوشش کی ہے کہ صحیح اور حسن درجے کی ان کے نزدیک جو روایتیں ہو سکتی ہیں وہ سارے ذخیرہ حدیث میں سے جمع کر لی جائیں۔ اس کی آخری مجلد میں ایک باب ہے ظہور مہدی کا، خروج مہدی کا۔ اس باب میں جو روایتیں پھر بالآخر انہوں نے منتخب کی ہیں وہ 13 کے قریب ہیں۔ مزید تنقیح کی جائے تو وہ 7 سے زیادہ نہیں بچتی۔ ان روایتوں میں کیا بات بیان ہوئی ہے، یعنی جو ظہور مہدی کے عام تصورات ہیں ان کے بارے میں تو میں عرض کر چکا کہ وہ ہمارے ہاں کہیں بھی نہیں پائے جاتے، یعنی کہیں بھی نہیں پائے جاتے سے مراد ان جگہوں پر نہیں پائے جاتے جہاں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو اعتماد سے منسوب کیا جا سکے، یعنی قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث کی امہات کتب میں نہیں ہے، وہ تو کہیں بھی نہیں پائے جاتے۔ لیکن جو کچھ تصور کسی حد تک ان روایتوں، داستانوں اور قصوں سے ملتا جلتا ان روایتوں میں آ گیا ہے کہ جو روایتیں سند کے لحاظ سے قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ سند کے لحاظ سے میں پہلے عرض کر چکا کہ قابل قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ فی الواقع قابل قبول ہو گئیں، ان پر بھی تنقید کے بہت سے پہلو متن کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ بات کیا ہے، اس میں کوئی غرابت تو نہیں ہے۔ اب یہ ظہور مہدی کا معاملہ جو اس وقت سب مسلمانوں کی دلچسپی کا معاملہ ہے، ذرا سوچئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی خبر دی ہوتی تو کیا یہ اخبار احاد ہی تک رہتا؟ کیا یہ اس درجے کی روایتوں میں آتا کہ اس کو نہ امام مالک قبول کریں، نہ بخاری قبول کریں، نہ مسلم قبول کریں؟
یعنی پھر تو اس کو ایک بڑی شائع و زائع چیز ہونا چاہیے تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوتا، لیکن وہ تصور بھی کہیں صحیح یا حسن درجے کی روایتوں میں نہیں پایا جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے بھی جو روایتیں مرتب کی ہیں ان کو اگر آپ بنیاد بنا کے قبول کر لیں تو ان سے کیا معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ کیا بات ہے جو ان میں بیان کی گئی ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ایک خلیفہ یا حکمران ہوگا، مسلمانوں میں ایک خلیفہ یا حکمران ہوگا جس کی حکومت عرب پر قائم ہوگی، اور یہ حکومت کم سے کم 7 زیادہ سے زیادہ 9 سال تک رہے گی۔ اس حکمران کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ مہدی ہوگا، اور یہ عدل قائم کر دے گا، ظلم و جور کا خاتمہ کر دے گا، سرزمین عرب میں اس سے بڑی خوشحالی آ جائے گی۔ یہ داستان ہے، یعنی یہ بات ہے جو ان قابل قبول روایتوں میں بیان کی گئی ہے۔ یہ کوئی ایسا ما فوق الفطرت واقعہ نہیں، کوئی آسمان کی کسی ہستی کا نزول نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے مبعوث کرنے کا سوال نہیں۔ مسلمانوں کے اندر بہت سے خلفاء آتے رہے ہیں، اچھے بھی آتے رہے ہیں، برے بھی آتے رہے ہیں، تو ایک اچھے حکمران کے عرب میں اقتدار سنبھالنے کی، اور وہ بھی کتنی مدت کے لیے، یعنی کم سے کم 7 زیادہ سے زیادہ 9 سال کے لیے، یہ ان روایتوں میں بات بیان ہوئی ہے۔ مزید تحقیق کی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان روایتوں میں بھی لوگ اسی داستان سرائی سے باز نہیں آئے اور بعض چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے، ورنہ اس سے زیادہ کچھ بات نہیں تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ آپ کا زمانہ، یعنی جس کو آپ خیر القرون کہتے ہیں، آپ کے زمانے کے خاتمے پر ایک ایسے شخص کو خلافت ملے گی کہ جس کے ہاں دین بھی ہوگا، عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، اور جس کو ہم نمونے کے طور پر پیش کر سکیں گے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ خبر اتنی ہی تھی، اور یہ خبر عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت میں پوری ہو چکی، حرف بحرف پوری ہو چکی، لیکن اسی میں کچھ اضافے ہوتے ہوتے بات وہاں پہنچ گئی کہ ظہور مہدی کا عقیدہ بن گیا۔ تو یہ اس میں جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں اور دیانتداری کے ساتھ اس سارے مواد کا مطالعہ کرنے کے بعد سمجھ سکا ہوں، اس کا خلاصہ ہے۔ اسی کو میں نے یہاں اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جہاں تک عام روایتوں کا تعلق ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، جن سے ایک ظہور مہدی کا عجیب و غریب عقیدہ سامنے آتا ہے، وہ تو محدثانہ تنقید کے معیار پر پوری ہی نہیں اترتی، ان میں کچھ ضعیف اور کچھ موضوع ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض روایتوں میں جو سند کے لحاظ سے قابل قبول ہیں، یہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس میں شبہ نہیں کہ بعض روایتوں میں جو سند کے لحاظ سے قابل قبول ہیں، ایک فیاض خلیفہ کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ فیاض خلیفہ یعنی ایک ایسا حکمران کہ جو لوگوں میں عدل کرے گا، انصاف کرے گا، اور بہت فیاض ہوگا، یعنی جو کچھ بھی اس کے پاس مسلمانوں کا مال آئے گا، فیاضی کے ساتھ لوگوں کی خدمت میں اس کو صرف کرے گا۔ ایک فیاض خلیفہ کے آنے کی خبر دی گئی ہے، لیکن دقت نظر سے غور کیا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا مصداق سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے۔ یعنی ہماری تاریخ میں ایک نمایاں ترین ہستی خلفائے راشدین کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی ہے۔ 7 یا 9 سال تو وہ حکمران نہیں رہے، 2.5 پونے 3 سال کے قریب ان کا عرصہ رہا، لیکن بہرحال باقی تمام علامات انہی پر صادق آتی ہیں۔ انتہائی فیاض، دین کے معاملے میں انتہائی حساس، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کم و بیش اتفاق ہو گیا لوگوں کا، اور ان کے مخالفین تک بھی اس کو مانتے ہیں کہ وہ ہر معیار پر خلیفہ راشد تھے، یعنی اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے معاملات، اپنے طریقے حکومت، ہر چیز کے لحاظ سے ایک خلیفہ راشد تھے۔ فی الواقع ان کی حکومت علی منہاج النبوہ تھی۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو خبر اتنی ہی تھی، اتنی سی بات تھی، اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا تھا فقط زیب داستاں کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔
تو اس کا مصداق سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے، جو خیر القرون کے آخر میں خلیفہ بنے۔ جن لوگوں کی روایتوں پر نظر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ آخر الزماں کے الفاظ حدیثوں میں دو پہلوؤں سے آتے ہیں۔ ایک اس پہلو سے کہ قیامت سے قریبی زمانہ آخر الزمان یعنی دنیا کے لحاظ سے، اور ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، جس کو آپ نے کہا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو یہ آپ کا زمانہ ہے، گویا جس میں آپ کے صحابہ تھے، ان صحابہ کے تابعین تھے، یہ وہ دور ہے۔ یہ کم و بیش پہلی صدی کے آخر تک ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی خبر دی ہے تو اس کو بھی آخر الزمان کے اسلوب سے ادا کیا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی غلط فہمی جو ان روایتوں کو پڑھنے سے ہوتی ہے وہ یہ کہ جہاں کہیں الارض کا لفظ آ جاتا ہے تو لوگ بغیر کسی تدبر کے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ الارض سے مراد ساری دنیا ہے یا یہ پورا عالم ہے، جبکہ عربی زبان کے اسالیب سے واقف ہر آدمی جانتا ہے کہ جس طرح ہم کبھی پاکستان میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں اس سرزمین، تو عربی زبان میں اس کے لیے ہاذا یا ہاذے ہی کے الفاظ لانا ضروری نہیں ہوتا، اس میں الف لام آ جائے گا۔ قرآن مجید میں مکے کو یعنی مکے کے چھوٹے سے شہر کو الارض سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جب یہ کہا گیا کہ یہ جو سرزمین ہے اس کے گرد و پیش کو ہم آہستہ آہستہ سمیٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ننقص من اطرافہا، تو وہاں بھی دیکھیے الارض ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو الارض کا لفظ دیکھ کے اس سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ پوری دنیا مراد لی جائے، اس سے مراد کبھی مکہ کبھی مدینہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں تو اس سرزمین کا یا اس زمین کا، تو اس زمین کے الفاظ اسی طریقے سے عربی میں لفظ الف لام سے ادا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ غلط فہمی عام طور پر ہوئی ہیں ہمارے ہاں روایات کو سمجھنے میں۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ کہیں الارض کے الفاظ آ گئے تو ان کو ساری دنیا سے متعلق کر لیا گیا، آخر الزمان کے الفاظ آ گئے تو اس کو قیامت کے قریب لے آئے، لیکن ان روایتوں کے اندر اتنی ہی بات تھی۔ پھر کچھ اضافے ہوئے، وہ اضافے کسی حد تک قابل قبول بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جن کو رد کیا گیا ہے یعنی محدثانہ تنقید کے ذریعے سے جن کو قبول نہیں کیا گیا، ان میں پھر داستان سرائی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اور ایسے قصے بیان کیے گئے ہیں کہ جن سے ایک گویا غیر معمولی شخصیت کا ظہور، جس کے لیے آسمان سے منادی ہو رہی ہے اور معلوم نہیں کیا کیا اہتمام ہو رہا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں منسوب کی گئی ہیں کہ جو کسی پیغمبر کے لیے بھی ماننی مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میں نے اس پس منظر میں یہ ساری بات لکھی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض روایتوں میں جو سند کے لحاظ سے قابل قبول ہے، ایک فیاض خلیفہ کے آنے کی خبر دی گئی ہے، لیکن دقت نظر سے غور کیا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا مصداق سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے، جو خیر القرون کے آخر میں خلیفہ بنے، یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اس کے آخری میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ان کے حق میں حرف بحرف پوری ہو چکی ہے، اس کے لیے کسی مہدی موعود کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس میں مسلمان جو یہ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ایک مہدی کا ظہور ہونا ہے، یہ واقعہ ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں ہے، اور محدثین جلیل القدر محدثین نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا ان روایتوں کو قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کی موطا اور بخاری و مسلم جیسی کتابیں ان سے خالی ہیں۔ دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کتابوں میں جو چیزیں آئی ہیں ان پر میں نے اپنا تبصرہ کر دیا ہے۔ یہ معاملہ ہے ظہور مہدی کی روایتوں کا۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ علامات قیامت میں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا میں نے، تو ظہور مہدی کی روایتوں کا ذکر نہ کرنے کی یہ وجہ ہے۔ اس کے بعد نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، یعنی آپ دوسری چیز لے لیجئے، سیدنا مسیح علیہ السلام کا قیامت کے قریب نزول ہو جائے گا، اس سے متعلق جو روایتیں ہیں ان پر بھی ایک مختصر تبصرہ میں کیے دیتا ہوں، معاف کیجیے۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید
اس کے ذکر سے بھی بالکل خالی ہے۔ جن آیتوں سے کھینچتان تک اس پر استدلال کیا جاتا ہے انہیں محقق علماء کی تفسیروں میں پڑھ لیجئے، بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے۔ قرآن مجید جس طرح کہ میں نے عرض کیا بالکل خالی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث جب ابتدا میں ترتیب پانا شروع ہوئی تو اس میں ہمارے پاس اگرچہ چھوٹے چھوٹے بعض مجموعے بھی تھے، لیکن جو پہلی بڑی کتاب لوگوں کے لیے مرجع بنی وہ امام مالک کی، جن کو امام و دار الہجرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ مدینہ کے امام ہیں اور مدینہ ہی میں انہوں نے زندگی بسر کی، اور مدینہ کے بارے میں یہ ماننا چاہیے کہ وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم حاصل ہوا اس کی روایت موجود تھی۔ تو سب سے پہلی کتاب جو ترتیب پائی وہ موطا امام مالک ہے، اس میں بھی آپ کو کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بالعموم لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب باتوں کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، اچھا یہ کوئی ضروری ہے کہ فلاں کتاب میں بھی ہو؟ تو یہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی جزوی معاملہ ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، نماز میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، وہ بات کسی نے نہیں بیان کی، کوئی فرق نہیں پڑتا، آداب کی چیز تھی، کسی نے دیکھا اپنا مشاہدہ بیان کر دیا، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ کا وہ پیغمبر کہ جو یہود کے لیے اللہ کا آخری پیغمبر تھا، وہ آسمان سے زندہ زمین پر نازل ہو جائے گا اور یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ذکر نہیں ہوا تو کیا ہوا، اچھا فلاں جگہ ہو گیا تو یہی کافی ہے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید بالکل خالی ہے۔ اس کے بعد جب حدیث کی پہلی کتاب کو ہم دیکھتے ہیں یعنی موطا امام مالک، تو وہ بھی خالی ہے، لیکن بعد کے زمانوں کی اور اس سے معاصر بھی بعض لوگوں کے ہاں اس کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا، اور اس میں پھر مختصر طور پر بھی اور بعض تفصیلات کے ساتھ بھی یہ بات نقل ہوتی ہے۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ محدثین نے تنقید کا کام کیا ہے، جس طرح میں ظہور مہدی کی روایتوں میں یہ عرض کر چکا کہ جو فن وجود میں لایا گیا، جس کے تحت راویوں کا جائزہ لیا گیا، اس کا اطلاق ان روایتوں پر بھی کیا گیا۔ تو وہاں تو یہ صورتحال ہوئی کہ ظہور مہدی کی جو داستانیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب اس محدثانہ تنقید ہی کے نتیجے میں ضعیف ثابت ہو گئیں یا روایتیں موضوع قرار پا گئیں، اور محدثین ہی کے فیصلے کے مطابق ان کی تنقید ہو گئی۔ جو کچھ باقی رہ گیا وہ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ ایک حکمران ہوگا جو عرب پر حکومت کرے گا، اور 7 سال یا 9 سال اس کی حکومت رہے گی، اور اچھی حکومت ہوگی، عادلانہ حکومت ہوگی، اس میں لوگوں میں بڑی خوشحالی آ جائے گی۔ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے ان میں۔ تو یہ بات وہاں اتنی ہی رہ گئی، لیکن نزول مسیح کے معاملے میں جب محدثانہ تنقید کا کام ہوا ہے، اور وہی عرض کر دوں کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ راوی لوگ جو بات بیان کر رہے ہیں ان کی تحقیق کی جائے، تو اس میں بعد کے زمانوں میں یعنی امام مالک کے بعد کے زمانوں میں یہ روایت ہمارے ہاں آنی شروع ہو گئی، اور پھر حدیث کی کم و بیش سب کتابوں میں اس کو قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، یعنی وہ سند کے لحاظ سے انہیں قابل تنقید نہیں سمجھتے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر ہے۔ اب میں اس سے پہلے بتا چکا اور اصول و مبادی میں بھی تفصیل سے لکھ چکا کہ ہمارے سامنے جب کوئی روایت آئے گی تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس کو سند کے لحاظ سے دیکھیں گے، یعنی کون لوگ بیان کر رہے ہیں۔ سند کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس اتھارٹی پر بیان ہو رہی ہے۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے، اس سے کسی دوسرے نے سنا ہے، کسی تیسرے نے سنا ہے، یہ لوگ کون تھے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا زمانہ کیا ہے، ان کے حفظ و اتقان کا کیا معاملہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ روایتیں محدثین نے قبول کی ہیں، یعنی ان کو اپنی کتابوں میں درج کر لیا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس سے آگے یہ بات بھی طے ہے کہ جب کوئی روایت سند کے لحاظ سے ہمارے سامنے آئے گی تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا قرآن مجید اس کو قبول کرتا ہے، یا عقل عام
اور علم کے مسلمات اس کو قبول کرتے ہیں، یعنی پھر ایک دوسرے زاویے سے اس متن یا ٹیکسٹ کا بھی جائزہ لیا جائے گا، دیکھا جائے گا اس کو۔ تو یہاں میں کیا سوال اٹھا رہا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ نزول مسیح کی روایتوں کو، یعنی ان کا معاملہ وہ نہیں ہے جو ظہور مہدی کی روایتوں کا ہے، نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، یعنی انہوں نے سند کے لحاظ سے انہیں قابل قبول قرار دے دیا ہے، یعنی بعض کو صحیح کے درجے میں، بعض کو صحیح لغیر ہی کے درجے میں، بعض کو حسن لغیر ہی کے درجے میں، یعنی کسی نہ کسی درجے میں قبول کر لیا ہے۔ نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر ہے۔ محل نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے بعض ایسے سوالات اٹھا دیے ہیں، یا قرآن کو پڑھنے سے بعد ایسے سوالات سامنے آ جاتے ہیں کہ اب ان روایتوں کو بغیر کسی تردد کے نہیں پیش کیا جا سکتا، اب ان پر غور کرنا ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ غور و خوض کے نتیجے میں معلوم ہو جائے کہ بات کچھ تھی، کچھ معلوم ہو گئی، یا اس کی کوئی تعویل سمجھ میں آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھ میں آئے، تو اس میں پھر توقف کیا جائے گا، یعنی ان روایتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا، ان کو پھر اس طرح سے بیان کرنا یا ان پر لوگوں کو ماننے کے لیے آمادہ کرنا یہ موضوع نہیں ہوگا، تو یہ محل نظر ہو جاتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ کس لحاظ سے محل نظر ہوتی ہیں، یعنی کس لحاظ سے یہ قابل قبول نہیں رہتی، کس لحاظ سے اب یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ ان کے معاملے میں توقف کیا جائے اور ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ان کو دین کے کانٹینٹ کے ساتھ ملا کر نہ پیش کیا جائے۔ یہ کیوں ہے؟ تو میں نے اس کے وجوہ بیان کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ وجوہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ معاف کیجیے۔ اولاً یعنی پہلی بات کیا ہے؟ اولاً اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسیح علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں ہوا قرآن میں۔ قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جگہ جگہ ہوا ہے، اسی طرح سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر بھی جگہ جگہ ہوا ہے، اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کی شخصیت قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آئی ہے۔ ان کی دعوت اور شخصیت پر قرآن نے جگہ جگہ تبصرہ کیا ہے، بعض جگہوں پر تو بہت تفصیلی ہے، جیسے سورہ آل عمران میں، جیسے سورہ مریم میں، لیکن دوسری صورتوں میں بھی ان کا ذکر کسی نہ کسی پہلو سے ہو جاتا ہے۔ ان کی دعوت اور شخصیت پر قرآن نے جگہ جگہ تبصرہ کیا ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے موطا امام مالک کا ذکر کیا تو وہاں بھی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موطا میں تو وہ باب ہی نہیں ہے، وہ بحث ہی نہیں ہے۔ موطا کی کتاب الجامع وہ بحث موجود ہے، وہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رویا کا ذکر ہوا ہے، ایک خواب کا ذکر ہوا ہے کہ جس میں آپ نے دجال اور مسیح کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ امام مالک جب یہ روایت لا رہے ہیں تو بہترین موقع تھا کہ یہ بات بھی بیان کرتے، نہیں بیان کی انہوں نے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی دعوت اور شخصیت پر قرآن نے جگہ جگہ تبصرہ کیا ہے۔ روز قیامت کی ہلچل بھی قرآن کا خاص موضوع ہے، یعنی قرآن مجید کا اگر کسی بنیادی موضوع کے حوالے سے مطالعہ کیا جائے تو وہ قیامت کا انذار ہے۔ قیامت کی ہلچل، قیامت سے پہلے کیا ہوگا، یہ چیزیں زیر بحث ہیں وہاں پہ۔ سوٹ کیسے پھونکا جائے گا، لوگ کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے، لوگوں کو کس امتحان میں ڈالا گیا ہے، یہی قرآن مجید کا اصل موضوع ہے۔ روز قیامت کی ہلچل بھی قرآن کا خاص موضوع ہے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کے زندہ آسمان سے نازل ہو جانے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ تو ایک بات تھی، چلیے ایک آدمی کو رسول اللہ نے بتا دی، دو کو بتا دی، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اگر یہ معمولی واقعہ ہو تو اس وقت جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو پھر تنقید کو سننے کے بعد بھی معمولی واقعے کے طور پر ایک طرف رکھ دینا چاہیے، لیکن یہ جانتے ہیں آپ کہ مسلمانوں کے ہاں اس کو عقیدے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج اس کی اگر یہ اہمیت ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہ ہوگی؟ یعنی آپ کیوں اس کو بیان نہیں کریں گے
بار بار کیوں لوگوں کو نہیں بتائیں گے؟ تمام صحابہ کو یہ کیوں نہیں بتائیں گے؟ قرآن اس کا ذکر کیوں نہیں کرے گا؟ روز قیامت کی ہلچل بھی قرآن کا خاص موضوع ہے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر کے زندہ آسمان سے نازل ہو جانے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، لیکن موقع بیان کے باوجود، یہ موقع بیان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن مجید میں جب سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، یا ان کی سرگزشت بیان ہوئی ہے، یا ان کے واقعات زیر بحث آئے ہیں، یا ان کی دعوت زیر بحث آئی ہے، یا ان کے معجزات بیان کیے گئے ہیں، یا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بیان ہوا ہے، تو موقع پیدا ہوئے ہیں نا کہ اگر یہ بھی کوئی بات تھی تو بیان کر دی جاتی۔ لیکن موقع بیان کے باوجود اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں، کسی جگہ مذکور نہیں ہے۔ ایک دو آیات جن سے لوگ اس کا مدعا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ میرے جلیل القدر استاذ کی تفسیر تدبر قرآن میں دیکھ لیجئے، وہ بعض دوسرے محققین کی تفسیروں میں دیکھ لیجئے، وہ میری تفسیر البیان میں دیکھ لیجئے، ان آیات کا دور نزدیک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن موقع بیان کے باوجود اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے۔ علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں؟ یعنی علمی لحاظ سے سوچئے، عقلی طور پر غور کیجئے کہ اتنا بڑا واقعہ، اتنی غیر معمولی خبر، اور قرآن مجید میں سیدنا مسیح زیر بحث، ان کی شخصیت زیر بحث، ان کی دعوت زیر بحث، ان کے احوال زیر بحث، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک پوری کی پوری تاریخ بیان کر رہے ہیں، ماضی، حال، مستقبل سب کچھ زیر بحث، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن موقع بیان کے باوجود اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے۔ بین الدفتین یعنی قرآن مجید میں جو مجلد ہمارے سامنے آتا ہے، شروع سے لے کے آخر تک، اس کی مجلدات میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے۔ علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں، اسے باور کرنا آسان نہیں ہے۔ پہلی بات جو ان روایات کو قابل غور، محل نظر یا توقف کے درجے میں ان کو ایک طرف رکھ دینے کا تقاضا کر رہی ہے، وہ یہ ہے۔ ثانیاً دوسری چیز کیا ہے؟ اس لیے کہ سورہ مائدہ میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے۔ سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ قیامت میں رسولوں کی حجت کس طرح پوری ہوئی، اس کے بارے میں سوال و جواب ہوں گے۔ اس لیے کہ سورہ مائدہ میں قرآن نے مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے جو قیامت کے دن ہوگا، یعنی اب دنیا ختم ہو گئی، قیامت برپا ہو گئی، وہاں رسولوں سے بات ہو رہی ہے۔ اس میں مثال کے طور پر جو مکالمہ نقل کیا ہے وہ کیا ہے؟ مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا مکالمہ، یعنی سیدنا مسیح سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے ان کی دعوت کے معاملے میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان سے نصارہ کی اصل گمراہی کے بارے میں پوچھیں گے۔ نصارہ کی یعنی ان کے ماننے والوں کی، مسیحیوں کی اصل گمراہی کیا ہے؟ ان کی اصل گمراہی کو آپ چند نکات میں بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کفارے کا عقیدہ ایجاد کیا، انہوں نے شریعت کو منسوخ کیا، لیکن سب سے بڑھ کر جو ظلم کیا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے حضرت مسیح کو، کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ ان کی ماں کو بھی معبود بنا لیا، یعنی ان کو وہ جگہ دے دی جو جگہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس دنیا میں نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور ان کو قرار دے دیا گیا، ان کو اللہ کی ماں قرار دے دیا گیا، انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑی غیر معمولی گمراہی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے نصارہ کی اصل گمراہی کے بارے میں پوچھیں گے، یعنی جو مکالمہ نقل ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ یہ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ جو سوال و جواب ہے یہ سب پیغمبروں سے ہوگا، یعنی ان کو بھیجا گیا، وہ دنیا میں آئے، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے خدا کا پیغام پہنچایا، تو اب ظاہر ہے کہ وہاں یہ سوال ہوگا کہ یہ پھر آپ کی امت میں یا آپ کے ماننے والوں میں جو ضلالت پھیلی، جو گمراہیاں پھیلیں، جو انحرافات ہوئے، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ یعنی کیا آپ لوگوں نے یہ تعلیم دی تھی؟ یہ گویا آخری درجے میں غلط کاری کا رویہ اختیار کرنے والوں، انحرافات اختیار کرنے والوں کی تفضیح ہوگی۔ اس مقصد کے لیے کیا جائے گا۔ اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہو رہا ہے۔
یعنی سوال ان سے کیا جائے گا کہ یہ جو تمہاری تعلیم تھی کیا اس کا نتیجہ ہے یہ تعلیم تم نے دی تھی جا کے؟ پیش نظر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تردد ہے، ان سب لوگوں کو جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیروں ہوں گے اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، ان کو کہا جائے گا کہ تم جس بات کو اپنے پیغمبر کی طرف نسبت دیتے رہے ہو اب ذرا پیغمبر کی زبان سے سن لو۔ یہ مکالمہ ہے۔ اس مکالمے کی تفصیلات اب اگلی نشست میں ہوں گی۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔